خدا سے میری یہی دعا ہے، خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں۔ خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں۔ خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں۔ نصیب جاگے کرم ہو ایسا، نصیب جاگے کرم ہو ایسا، نبی کے روضے کا زینہ دیکھوں۔ مفسر قرآن، محدث کبیر، خطیب العصر جناب حضرت مولانا انیس احمد صاحب آزاد بالگرامی، قاسمی نقش بندی، شیخ الحدیث جامعہ سید المدارس و امام و خطیب مسجد سعیدیہ چوہان بانگر سیلم پور دہلی، خلیفہ ہے حضرت والا پیر ذوالفقار نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں حضرت والا کو انتہائی ادب کے ساتھ حضرت والا سے انتہائی ادباً درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو کر ہم سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائیں۔ میں حضرت والا کا استقبال اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ بہت عظیم ہے مسلک امام اعظم کا، کہ بہت عظیم ہے مسلک امام اعظم کا، جس کو مسلک دیوبند سنبھالے ہوئے ہے، جس کو مسلک دیوبند سنبھالے ہوئے ہے، اور وہ تاج جس پر شریعت بھی ناز کرتی ہے وہ تاج ہے حضرت سنبھالے ہوئے۔ اور میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ فقیہ عصر سے ملیے ضرور محفل میں، کہ فقیہ عصر سے ملیے ضرور محفل میں، یہ ایک شخص نہیں بلکہ مستقل ادارہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز طلباء اور پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، یہ ہماری اور آپ کی بڑی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے معبود نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی نورانی اور بابرکت اور مقدس مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جسے مدرسہ مدینۃ العلوم کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا۔ اللہ ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں اس عنوان سے قبول فرما لیں کہ اس پورے مجمع میں سے ہر فرد کو مغفرت کی بھیک مل جائے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، مغفرت وہ بھیک ہے جو اللہ کے در کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتی۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے۔ آواز ذرا کم ہی رکھیے گا، آواز اتنی کم کر دیجئے کہ بس لوگ سن لیں۔ جب مائک کی آواز بہت تیز ہوتی ہے تو
آواز سنائی دیتی ہے، الفاظ نہیں، اور جب الفاظ سنائی نہیں دیتے ہیں تو سمجھ میں کیا آئے گا؟ تو اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے؟ ہے کوئی؟ میرا ایک معمولی سا گناہ، بڑا چھوٹا سا گناہ، دنیا کی تمام انسانوں کی خواہش یہ ہے کہ میرا وہ معمولی سا گناہ معاف ہو جائے، لیکن میرا رب نہ چاہے تو دنیا کے تمام انسانوں کی خواہشات کے باوجود میرا وہ معمولی سا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب نے نہیں چاہا۔ میرے گناہوں کے وہ انبار جو زمین سے آسمان تک کے خلا کو پر کر دے، میرے گناہ پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہو گئے، میرے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہو گئے، میرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہو گئے، اور دنیا کے تمام انسانوں کی خواہش ہے کہ اس پاپی کو معافی نہیں ملنی چاہیے، بہت بڑا مجرم ہے، دیکھو نا اس کے گناہوں سے زمین اور آسمان کا خلا بھر گیا، اسے معافی نہیں ملنی چاہیے، لیکن اگر میرا رب چاہے، تو وہ اتنے ڈھیر سارے گناہوں کو نہ صرف یہ کہ معاف کر دیں گے، بلکہ میرے رب میرے ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ یہ لکھا ہے قرآن میں، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے وہ رب جو صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے بلکہ وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، ایسے رحیم اور کریم رب سے معافی نہ مانگنا، مغفرت طلب نہ کرنا، مغفرت کی بھیک نہ مانگنا بہت بڑی حماقت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کا شعور عطا فرمائے۔ بہت دیر سے بیٹھے ہیں آپ لوگ، موسم بھی کافی سرد ہے، دن کے تقاضے بھی ہیں، بیانات عظیم علماء سے آپ سن ہی چکے ہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے ہماری اور آپ کی بھی بات چیت ہو جائے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، مختصر سے وقت میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ نیند کا وقت ہے نا، تو میں اپنی گفتگو آپ سے سوالات کر کے شروع کروں گا تاکہ آپ بیدار رہیں اور دماغ آپ کا حاضر رہے۔ کروں سوال؟ کوئی زیادہ مشکل سوال نہیں ہوگا، بہت آسان سا۔ میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ میرے اس سوال کا بالکل صحیح جواب دے دیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا اور آپ کا جو یہ وجود ہے، پوری باڈی، پورا جسم جو ہمارا اور آپ کا ہے، اس پورے جسم میں وہ کون سا حصہ ہے جسے سب سے زیادہ ہم اور آپ بنا کر، سنوار کر، سجا کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ زور سے بولے، کوئی مشکل سوال تو نہیں تھا؟ آپ کا دماغ فوراً صحیح مقام پر پہنچا اور میرے سوال کا جواب آپ نے بالکل صحیح دیا، یہ سچائی ہے۔ پورے جسم پر اتنا پیسہ ہم اور آپ نہیں خرچ کرتے جتنا پیسہ اس فیس اور اس چہرے کو بنانے، سنوارنے، سجانے پہ لگاتے ہیں۔ مردوں سے زیادہ عورتیں اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ لیکن میرے ایمان والے بھائیوں بہنوں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پوری باڈی میں اور پورے جسم میں ہم اور آپ اس فیس کو، اس چہرے کو، آپ کس کی تلاش میں ہیں؟ آپ کو کسی کی تلاش ہے؟ کلاس میں ایسے نہیں بیٹھتے ہیں،
یہ جلسہ نہیں ہے، نہ کوئی میلہ ہے۔ مدرسہ مدینۃ العلوم میں پورے سال درسگاہوں میں تعلیم ہوئی، محترم صاحب، پورے سال درسگاہوں میں کلاس روم میں پڑھائی ہوئی۔ آپ کبھی گئے اس کلاس روم میں؟ نہیں گئے۔ تو مدرسہ مدینۃ العلوم کے بانی اور یہاں کے محترم صاحب، انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ یہ لوگ مدرسے کی کلاس روم میں تو کبھی آتے نہیں، تو ان کی سالانہ کلاس لگا دی جائے۔ یہ آپ کی سالانہ کلاس ہے، الگ الگ ٹیچر آ رہے ہیں۔ کتنے ٹیچر مدرس آپ کو سبق دے کے چلے گئے، اب میرا نمبر آیا ہے۔ تو آپ انصاف سے بتانا کہ کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں ایسے بیٹھتے ہیں جیسے آپ بیٹھے ہو؟ وہاں تو نہیں بیٹھ سکتے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ جو پروفیسر ہوتا ہے، جو لیکچرر ہوتا ہے، اسی کو دیکھتے ہیں، اسی کی باتیں پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ تو آپ کہاں بیٹھیں، جلسے میں یا کلاس روم میں؟ آپ کلاس روم میں ہیں۔ پوری توجہ سے مجھے سنو، میں پوری توجہ سے آپ کو سناؤں گا، تو انشاءاللہ ہم دونوں کو فائدہ ہوگا۔ یہاں وہاں کچھ نہیں دیکھنا ہے، اور اگر دیکھنا ہے تو اٹھ کے چلے جاؤ جہاں جانا ہے۔ میرا معمول یہ ہے کہ میں اپنی درسگاہ کے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، طلبہ ہیں، آپ طالب علم کے لیے چھوٹی عمر ضروری کہاں ہے؟ ہمیں آپ کو پوری زندگی طالب علم بن کے رہنا ہے۔ تو آپ اس نیت سے بیٹھو کہ آپ طالب علم ہیں۔ یہ میلے ہم نے بنا دی ہیں، جلسوں کو میلہ بنا دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جلسوں سے کوئی بدلتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ دل نہیں بدل رہے ہیں جلسوں سے، کیونکہ کوئی اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کب کرتا ہے؟ جلسے میں چلو، جلسے میں آنے سے پہلے ارادہ بناؤ کہ آج اپنے آپ کو بدل کے آئیں گے انشاءاللہ۔ جب یہ ارادہ کر لو گے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب یہ ارادہ کر کے چلو گے تو کسی مدرس کی بات آپ کے دل کو ٹچ کر جائے گی، کوئی بات، وہیں سے آپ کا دل بدل جائے گا، من بدل جائے گا، مزاج بدل جائے گا، زندگی کا اسلوب بدل جائے گا، دستور حیات تبدیل ہو جائے گا، نظام زندگی بدل جائے گا۔ تو سنیں گے توجہ سے؟ آپ نے تو ہاں بھی نہیں کہا۔ انشاءاللہ یہ چہرہ، یہ فیس جس کو اتنا زیادہ بنا کر، سنوار کر، سجا کر ہم اور آپ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، غور یہ کرنا ہے میرے ایمان والے بھائیوں، یہ چہرہ ہے کتنے دنوں کا؟ کتنے دنوں کے لیے ہے یہ چہرہ؟ اولاً تو یہ خود بدلتا رہتا ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ عمر بڑھتی رہتی ہے، چہرہ بدلتا رہتا ہے، جوانی پھر بڑھاپے کی طرف چلے، چہرہ بدلتے بدلتے زندگی کا آخری سانس آ جاتا ہے، اور وہ ضرور آئے گا، اس سے مفر نہیں۔ اس سے دنیا کا کوئی انسان نہ بچ سکا ہے نہ بچ سکے گا۔ آخری سانس تو آنا ہی آنا ہے، ختم۔ جب آخری سانس ہوتا ہے اور وہ نکل جاتا ہے، تب چہرے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ چہرہ؟ کچھ لوگ چتا لگا کے آگ میں جلا دیتے ہیں، پورا جسم جلا اور یہ چہرہ جل کے راکھ ہو گیا۔ بس اتنے دنوں کے لیے اس کو بنا رہے ہیں، اسے تو راکھ ہونا ہے۔ کسی کو سمندر میں ڈال دیا گیا، مچھلیاں اس کے وجود کو نوچ نوچ کے کھا گئیں، یہ پورا چہرہ بھی کھا گئیں۔ کسی کو دفن کیا جاتا ہے، زیر زمین جس کے وجود کو آپ نے دفن کیا، اس کا وہ وجود، اس کے تانے بانے بکھر جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے پورا وجود کھا جاتے ہیں، نیولے اندر جا کے پورا وجود ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اس چہرے کی حقیقت۔
جس کی رنگائی پتائی ڈینٹنگ پینٹنگ، کتنا پیسہ لگا رہے ہیں اس پر. جس چہرے پر ہم اتنا پیسہ لگا رہے ہیں اس کا حشر یہ ہونا ہے. میں نے سچ کہا یا غلط؟ سچی بات ہے نہیں، میں نے یہی تو حشر ہونا اس چہرے کا. چونکہ ہمارے اور آپ کے نزدیک، ہماری اور آپ کی نگاہوں میں اس چہرے کی، اس فیس کی بڑی اہمیت ہے، تو ہمارے اور آپ کے رب نے قرآن میں چہروں کو موضوع بنا کر بڑے اہم راز ہمیں اور آپ کو سمجھا دیے. اللہ اکبر. اب تو چونکہ رات کا بہت طویل حصہ گزر گیا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو چند قرآنی چہرے دکھاؤں گا. ابھی تو یہ والے چہرے دیکھ رہے ہیں نا، یہ دنیاوی چہرے ہیں، یہ مادی چہرے ہیں. قرآنی چہرے میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا تو انشاءاللہ ذہن پلٹ جائے گا، ذہن بدل جائے گا. ہمارے اور آپ کے دل کی دنیا ابھی ابھی تبدیل ہوگی، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ. ابھی ہم اور آپ ایک نئی سوچ کے حامل بن جائیں گے، ایک نیا نظریہ ابھی قائم ہوگا. ابھی ہم اور آپ طے کریں گے کہ اب ہم کو نئے انداز سے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ابھی تو ہماری نظر اسی چمڑی پر تھی. اللہ نے کچھ چہرے ہمیں بتا دیے، وہ ہیں اصل. سنیں گے قرآنی چہرے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے بھی اس فقیر کی یہ باتیں سمجھ لیں گے. اتنی آسان زبان میں آپ سے بات کر رہا ہوں. پہلے میں آپ کو دو چہرے دکھاؤں قرآن سے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. ایک دن آئے گا، اس دن کچھ چہرے بڑے سفید گورے ہوں گے اور کچھ چہرے بڑے کالے اور سیاہ ہوں گے. ایک دن آئے گا، ضرور آئے گا وہ دن. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، وہ دن اس دنیا میں کہیں نہیں آئے گا. اس دنیا میں وہ دن ہے ہی نہیں. قیامت تو برپا ہو جائے گی لیکن وہ دن اس دنیا میں نہیں آئے گا. وہ دن کسی اور عالم کا ہے، وہ عالم دنیا کا دن نہیں ہے، وہ عالم آخرت کا دن ہے. جس دن کچھ چہرے بڑے سفید اور گورے گورے ہوں گے اور کچھ چہرے بڑے کالے اور سیاہ ہوں گے. آپ حضرات کے علم میں یہ بات تو ضرور ہوگی کہ دنیا کے چہروں کی سفیدی یا دنیا کے چہروں کی سیاہی، کالا پن، یہ سب ڈی این اے کی بنیاد پہ ہوتا ہے. جانتے ہیں آپ لوگ ڈی این اے؟ 1950 میں یہ ٹیسٹ وجود میں آیا تحقیق ہو کر، اور 1953 میں اس کی شکل بن گئی ڈی این اے کی. یہ ہے کیسا؟ ڈبل سی ڈی والا. یہ بچے جو پڑھے لکھے ہیں یہ خوب سمجھ رہے ہیں. جس کا جو ڈی این اے ہے دنیا میں ویسے چہرہ ہوگا اس کا، ویسی ہی چمڑی اس کی تیار ہوگی. جس کے ڈی این اے میں سیاہی ہے اس کا چہرہ پورا بدن کالا ہوگا، اور جس کے ڈی این اے میں سفیدی ہے اس کا پورا بدن، اس کا چہرہ گورا ہوگا. کچھ لوگوں کے چہرے آپ دیکھتے ہیں گندمی ہوتے ہیں. دنیا کی باڈی کی چمڑی یہ کس بنیاد پہ تبدیل ہوتی ہے؟ ڈی این اے کی بنیاد پر، جو جس نسل سے ہے. لیکن جس دن کی بات ہمارے اللہ نے کی ہے اس آیت میں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے بڑے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے. اس دن یہ چہروں کا گورا ہونا، کالا ہونا، وہ ڈی این اے کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہوگا. اللہ اکبر. سیدنا بلال حبشی کا نام سنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بڑے کالے کلوٹے تھے، بہت کالے تھے، کیونکہ ان کا ڈی این اے کالا تھا. ان کی جو نسل ہے وہ ساری کالی آج بھی اور آئندہ بھی رہے گی.
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈی این اے دنیا میں کالا تھا تو اس بنیاد پہ ان کی چمڑی کالی تھی، یہ کوئی خاص بات نہیں، کیونکہ جو یہاں آیا وہ جائے گا، چند دنوں کی یہ دنیا ہے۔ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ دن ختم ہی نہیں ہوگا، اس کے بعد کوئی دن ہی نہیں آئے گا، آخری دن ہے وہ بالیوم الآخر۔ اس دن کچھ چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، وہ چہرے ڈی این اے کی بنیاد پر کالے نہیں ہوں گے، کفر اور شرک کی بنیاد پہ کالے ہوں گے۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس دنیا میں بڑے کالے کلوٹے تھے، چمڑی بڑی کالی تھی، لیکن کیا لے کے گئے اپنے ساتھ؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ رب کعبہ کی قسم، اس دن ان کا چہرہ کالا نہیں بلکہ بہت گورا ہوگا، ان کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہوگا، ان کے چہرے سے نور چھلک رہا ہوگا۔ اور دنیا میں جن کی چمڑی بڑی گوری ہے، بڑے سفید ہیں وہ، مگر دنیا سے ایمان لے کر نہیں گئے، کفر اور شرک لے کے گئے، یہ ان کی گوری چمڑی اس دن کالی ہو جائے گی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن آئے گا، اس دن کچھ چہرے بڑے سفید گورے ہوں گے اور کچھ چہرے بہت کالے ہوں گے۔ قرآنی یہ دو چہرے میں نے آپ کو دکھائے قرآن سے، کچھ مزاج بدلا کی اس والے چہرے اور اس والے فیس کو بنانے کی فکر کرنی ہے ہم کو۔ یہ تو چمڑی ہے، یہ بہت کالی ہے نا، یہ کالی ہی رہے گی، کتنی لڑائی کرو گے اس کی؟ ڈی این اے ہے، وہ تو اپنا کام کرے گا۔ صاف ستھرے رہو، رنگ تو نہیں بدل سکتے، رب نے دنیا میں جو رنگ بنا دیا وہی رہے گا۔ صاف ستھرے رہو، چمڑی نہیں بدل سکتے، چمڑی تو اس دن بدلے گی جس دن میں مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو حاضر ہونا ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں کو حاضر ہونا ہے، جس دن وہ چمڑی تبدیل ہوگی، چہرے گورے یا کالے ہوں گے، وہ ڈی این اے کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر۔ اس دن کا جو چہرہ ہم بناتے سنوارتے ہیں، کتنے لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے؟ ایک دعوت میں جانا ہے، وہاں 500 لوگ آئیں گے، ان صرف 500 لوگوں کو اپنا اچھا چہرہ دکھانے کے لیے میک اپ کرتے ہیں۔ میدان محشر میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 500 ہوں گے۔ میدان محشر میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے برپا ہونے سے ٹھیک پہلے جو اس دھرتی پر آخری بچہ پیدا ہوا، اتنے لوگ ہوں گے، وہاں سارے انسان ہوں گے۔ وہاں یہ چہرہ اچھا دکھے، اس کی فکر ابھی لینی ہے اسی دنیا میں، بعد میں کچھ نہیں ہو پائے گا۔ آخری سانس نکل گیا تو پھر اس چہرے کو بنانے سنوارنے کا موقع یہاں سے نکل جائے گا۔ آج اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے اس دن کے چہروں کو بنا لیں۔ کریں گے کوشش؟ کیسے بنیں گے؟ ایمان پختہ ہو، اچھے اچھے کام کرو، اس دن چہرہ گورا ہو جائے گا۔ کفر مت کرنا، شرک مت کرنا، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کی صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہنا، سنتوں پہ چلتے رہنا۔ 2 گام کوئی چل کر اس راہ پر بھی دیکھے، کتنی حسین ہے راہیں، کتنا حسین سفر ہے، بہت اچھا سفر ہے، سنتوں پہ چل کے دیکھو۔ مجھ سے پہلے حضرت مولانا جو بیان فرما رہے تھے، بڑا قیمتی بیان تھا۔ شادیوں کو سنت کے مطابق نہ کر سکے پھر کیا کرو گے؟ اپنے کاموں کو سنتوں کے مطابق کریں۔ سنتوں میں نور اتنا ہے کہ جو کام کرو گے سنت کے مطابق، اللہ اس کام میں اپنے نبی کی سنت کی برکت سے نور ہی نور بھر دیں گے۔ یہ 2 چہرے سمجھ میں آ گئے؟ اب طے یہ کرو کہ اس دن کا چہرہ
گورا بنانا ہے یا کالا؟ اگر گورا بنانا ہے، تمنا میری بھی ہے اور آپ کی بھی، تو ایمان اور اعمال صالحہ پر ڈٹ جاؤ، نیک کاموں پر۔ میں آپ کو جنت اور جہنم کا فلسفہ 2 لفظوں میں پہلے بتا دوں تاکہ شوق اور ذوق بڑھے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا جذبہ پیدا ہو۔ 2 لفظوں میں یاد کیجئے گا جنت اور جہنم کا فلسفہ۔ جنت میں کون لوگ جائیں گے اور جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ ایک جملے میں یاد کرنا ہے، جنت میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا۔ بس اتنا یاد کرنا ہے آپ کو، وقت کا صحیح استعمال جن لوگوں نے کیا وہ جائیں گے جنت میں، اور جنہوں نے وقت کا غلط استعمال کیا وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اب وقت کا صحیح استعمال کیا ہے؟ جیسے ایک وقت ہے، یہ ہر وقت وقت رہتا ہے، یا کوئی ایسا بھی وقت ہے کہ اس وقت وقت نہ ہو سکتا ہے ایسا؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت ہی وقت ہے، اس کا صحیح استعمال۔ اس وقت آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت کیسے؟ آپ قرآن کی باتیں سن رہے ہیں، آپ حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، یہ وقت کا بالکل صحیح استعمال ہے۔ آپ نے ابھی نعت مصطفیٰ سنی، دل باغ باغ ہو گیا، یہ وقت کا صحیح استعمال تھا۔ قرآن مجید کی تلاوت سنی، بار بار سنی، یہ وقت کا بالکل صحیح استعمال تھا۔ یہاں سے جا کے وضو کرو گے بستر پر جانے کے لیے، یاد رکھنا ہمیشہ باوضو ہو کے بستر پہ جایا کرو، یہ نوٹ کر لو آج کے سبق میں۔ وضو کر کے جانا ہے بستر پہ، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باوضو ہو کے بستر پہ آتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، وہ فرشتہ اسی کے ساتھ میں رات گزارتا ہے۔ جب وہ بندہ سو کر اٹھتا ہے تو وہ فرشتہ فوراً اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس بندے کی مغفرت کر دیجئے کیونکہ یہ باوضو ہو کے بستر پہ آیا تھا۔ ابھی جا کے آپ وضو کریں گے تو وقت کا صحیح استعمال ہے، سنت کے مطابق سوئیں، وقت کا صحیح استعمال، اتنا صحیح استعمال کہ سو رہے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے اور اٹھیں گے فجر کی نماز کے لیے، یہ وقت کا صحیح استعمال، پوری رات کا سونا آپ کا عبادت میں لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیونکہ آپ سنت کے مطابق سوئے اور سنت کے مطابق اٹھے۔ اور اگر کوئی اسی وقت کو غلط استعمال کرے، آپ دین کی باتیں سن رہے ہیں، کوئی وہاں شراب پی رہا ہے، وہ وقت کا غلط استعمال کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، وہ وقت کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ اللہ نے وقت دیا اور وہ بندہ اس وقت کو حرام کاموں میں استعمال کر رہا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ تو اگر یہ بات آپ آسان لفظوں میں سیکھ لیں کہ وقت کا صحیح استعمال ہمیں اور آپ کو کہاں پہنچا دے گا؟ جنت میں، اور وقت کا غلط استعمال یہ کہاں پہنچا دے گا؟ جہنم میں۔ کبھی بھی تجزیہ کر لینا کہ ہم اس وقت کا، جس وقت آپ اپنی ماں کے پیر دبا رہے ہوں، اپنے والد کی خدمت میں مصروف عمل ہوں، کسی غریب محتاج مسکین فقیر کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہوں، قرآن و سنت کی پیروی میں آپ لگے ہوئے ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہوں، جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی، جن کی خوشبو سے دھرتی مہکنے لگی، علم و عرفاں کی بجلی چمکنے لگی، دید ہوتے ہی ہر شے یہ کہنے لگی مرحبا مرحبا اے رسول انام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ تو آپ کا وقت صحیح استعمال ہو رہا ہے، یہی وقت کا صحیح استعمال جہنم میں جنت میں پہنچائے گا، اور وقت کا غلط استعمال انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ یہ سمجھ ہمیں اور آپ کو عطا کر دے، وقت کا صحیح استعمال کیا کرو۔ 2 چہرے دیکھ لیا آپ نے، سفید اور کالے،
کیسے بنانا چاہتے ہیں چہرے سفید؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان کی پختگی. روزانہ صبح شام پڑھا کرو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ پڑھا کرو صبح و شام، اس سے ایمان میں استقامت ملے گی انشاءاللہ، اور بھی نیک اعمال. چلیے میں آپ کو 1-2 چہرے اور بتا دوں، اس کے بعد دعا ہو جائے گی. یہ تو جلسے ہیں جن کو میں نے آج آپ کی درسگاہ بنا دیا، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ایسا نہیں ہے، کوئی اسکول ایسا نہیں ہے، کوئی کالج ایسا نہیں ہے، کہیں ٹیوشن ایسی نہیں ہے جہاں رات میں پڑھائی ہوتی ہو. کوئی دیکھا ہے اسکول آپ نے جہاں رات میں 12 بجے پڑھائی ہوتی ہو؟ کیوں نہیں پڑھائی ہوتی ہے؟ اتنی رات میں کوئی انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ وقت نہ سمجھنے کا ہے نہ سمجھانے کا ہے، یہ وقت ہے ہی نہیں پڑھنے پڑھانے کا. لیکن بہرحال ایک سلسلہ چل رہا ہے، ایک رسم ہے جو چل رہی ہے. صبح دل اور دماغ تازہ رہتا ہے، اگر اس وقت یہ سبق یاد کرایا جائے تو بڑا مفید ثابت ہوگا. 12 بجے کے بعد تو ویسے ہی افہام اور تفہیم کی قوتیں مزمحل ہو جاتی ہیں. میں کچھ سمجھانا چاہوں گا، مجھ پر بھی اثر پڑے گا کیونکہ بشر ہوں. آپ سمجھنا چاہیں گے، آپ پر بھی اثر پڑے گا اس کا. یعنی قوت افہام میں، سمجھنے میں، تفہیم میں مشکلات پیدا ہوں گی. پھر بھی میں آپ کو 2 چہرے اور دکھائے دیتا ہوں، اس کے بعد دعا انشاءاللہ. یہ قرآنی چہرے بڑا اہم موضوع ہے. اللہ نے بڑے عجیب عجیب چہرے دکھائے ہیں قرآن میں، اور ہم نے کبھی قرآن کے چہرے دیکھنے کی کوشش نہیں کی. اسی پر لگے رہے، اس چمڑی پر. قرآن والے چہرے دیکھو. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ. اس دن، وجوہ یومئذ، اس دن. وہ دن ہے دنیا میں؟ دنیا میں نہیں ہے، آئے گا. وہ عالم آخرت کا دن ہے. اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے تر و تازہ ہوں گے. اللہ اکبر. ناظرہ کیسے ہوں گے؟ تر و تازہ. ایک تو گورے بہت ہیں، سفید بہت ہیں، نور چھلک رہا ہے، نور ٹپک رہا ہے، اور ساتھ میں تر و تازہ. کتنے اچھے چہرے لگ رہے ہوں گے. ایک آدمی ہے تو گورا مگر اداس ہے، اس کا چہرہ اچھا نہیں لگتا. چہرہ سفید ہے چمڑی مگر منہ لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے، اچھا نہیں لگتا. چہرہ گورا ہے، سفید ہے، اور ساتھ میں تر و تازہ. تر و تازہ ہی نہیں، الی ربها ناظرہ. اس چہرے میں وہ آنکھیں ہیں جو اپنے رب کو دیکھ رہی ہیں. کہو سبحان اللہ. ایسے چہرے سفید بھی ہیں، تر و تازہ بھی ہیں، اور اپنے رب کو دیکھ بھی رہے ہیں. اللہ اکبر. تمنا میری بھی ہے، خواہش آپ کی بھی، کہ ایسے چہرے ہمیں بھی بن جائیں، ہمارے بھی بن جائیں، یہ چہرے ہمیں بھی مل جائیں. بالکل ملیں گے. اللہ نے ان چہروں کا تعارف کرایا اسی لیے ہے، جو چاہے اپنے ایسے چہرے بنا لے. اس کا میک اپ اسی دنیا میں کرنا ہوگا، اور وہ میک اپ ہے ایمان اور اعمال صالحہ کا. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ. اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے اداس ہوں گے، ان پہ مایوسی چھائی ہوگی. ایک تو کالے کلوٹے، بڑے کالے چہرے، دیکھ کے ڈر لگے گا ان کو. ابھی میں مصر میں تھا، قاہرہ میں. تو قاہرہ میں ایک میوزیم ہے جس میں فرعون کے مجسمے رکھے ہیں، فرعونوں کے بہت سارے فرعون ہیں. سب کالے ہیں، بہت زیادہ کالے ہیں. ایک صاحب تو ہمارے ساتھ میں تھے، پہلے والے فرعون کو دیکھا بھاگ کھڑے ہوئے پیچھے. وہ اندر گئی نہیں، کہنے لگے میں بے ہوش ہو جاؤں گا، اتنے خطرناک چہرے. آدمی ڈر جاتا ہے نا پہلی مرتبہ دیکھ کر کے. تو کہیں زیادہ بھیانک چہرے ہوں گے کالے کلوٹے قیامت کے دن. پھر اس ساتھ میں اداس، چہرے کالے اور اداسی چھائی ہوئی ہوگی. اللہ ہم سب کو اس دن کے چہرے گورے عطا فرمائے.
سفید بنا دے، تر و تازہ بنا دے، اپنا دیدار عطا کر دے، کالے چہروں سے اور اترے ہوئے چہروں سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ وجوہ یومئذ ووجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ، بہت سارے چہرے ہیں قرآن میں، مگر آج ان کی تفصیل کا موقع نہیں۔ یہ میں نے 2 چہرے آپ کو دکھا دیے قرآن کے حوالے سے۔ اب آج سے ارادہ کرو کہ اس چمڑی سے زیادہ ہم ان والے چہروں کو بنانے کی کوشش کریں گے جو میدان محشر میں ہمیں ملیں گے، وہ سفید ہو، گورا ہو اور مسکراتا ہوا ہو، ہنستا ہوا ہو، تر و تازہ ہو، اپنے رب کو دیکھ رہا ہو، کالے نہ ہو، اداس نہ ہو۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کچھ لوگوں کو آڑ میں کر دیا جائے گا، کالے چہرے والوں کو، کہ تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ سمجھ گئے اتنی باتیں؟ اب دعا کرنی ہے آپ کو، تو مجھے کچھ دعا آپ کو سمجھانی ہے، اس کے بعد دعا کراتا ہوں۔ دعا کرتے کرتے ہماری زندگیاں گزر گئیں، کیونکہ ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو۔ ہم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہیں۔ فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا؟ تو ہم اور آپ اپنے اللہ سے بھی مانگیں گے، کیونکہ ہم ان کی بارگاہ کے فقیر ہیں۔ وہ فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، ابھی مانگیں گے انشاءاللہ۔ لیکن دعا کا قبلہ معلوم ہے؟ زندگی گزر گئی دعا کرتے کرتے، دعا کا قبلہ کیا ہے معلوم ہے؟ کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ کلاس میں۔ کلاس میں آیا اس لیے جاتا ہے کہ جو معلوم نہ ہو وہ سیکھ لو، اسی لیے آتے ہیں نا کلاس میں۔ ابھی تک آپ کو قرآنی چہرے نہیں معلوم تھے، آج آپ نے سیکھ لیے، کلاس میں آپ کو فائدہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ کو 2 قرآنی چہروں کو سمجھ لینے کے بعد اب آپ کو دعا کا سبق لینا ہے۔ کچھ لے کے جاؤ یہاں سے۔ مجھ سے پہلے اور علماء سے سبق لیا آپ نے، اب مجھ سے سبق لے رہے ہیں۔ ٹیچر بدلتے رہے، اب وہ چھٹی کی گھنٹی بجنے والی ہے، چھٹی ہو جائے گی آپ کی سال بھر کے لیے۔ اگلے سال یہ لوگ جب آپ کو بلائیں تو جلسے کی نیت سے آؤ گے یا درسگاہ کے عنوان سے؟ ہاں، یہ سوچ کے جانا کہ سبق لینے جا رہے ہیں، روزانہ تو کلاس میں پہنچے رہیں۔ محترم صاحب نے ہمارے لیے سالانہ کلاس کا انتظام کیا ہے، سال میں 1 مرتبہ ہماری کلاس لگتی ہے۔ یقین جاننا اس ذہن کے نتیجے میں یہ پوری بستی آپ کی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ سوچ بدلے گی تو بستی بدلے گی، فکر بدلے گی تو بستی میں تبدیلی آئے گی۔ تو چلیے میں آپ کو دعا کے قبلے کے ساتھ ساتھ 3 قبلوں کا مذاکرہ اور کرائے دیتا ہوں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، جوان بچوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین بھی ہیں، خواتین نہیں ہیں۔ دیکھیے، عبادت کا قبلہ اللہ، عبادت کا قبلہ، زور سے بولو اللہ۔ آواز کم ہے، کھانا کھایا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تبھی آواز نہیں نکل رہی ہے، تبھی میں نے پوچھا کہ شاید کھانا نہیں کھایا ہے آپ نے۔ عبادت کا قبلہ، اور زور سے بولو، عبادت کا قبلہ اللہ۔ ساری عبادتیں اللہ کے لیے، ہم روز کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو عبادت کا قبلہ اللہ، ایک قبلہ۔ دوسرا یاد کیجئے، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ۔ اللہ نے اپنے رسول کو یہ اتھارٹی دے دی، میرے محبوب جو آپ کی اطاعت کر لے اس نے میری کر لی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، سنائیے، عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ۔
نماز کا قبلہ بیت اللہ، نماز کا قبلہ، مگر معاف کیجئے گا یہ قبلہ بھی ہم صحیح نہیں رکھتے. نیت میں کہتے ہیں متوجہن الی الکعبۃ الشریفہ، اردو زبان میں کہتے ہیں منہ میرا طرف کعبہ شریف کے کہتے ہیں. کیا نام ہے اس بستی کا؟ سینی، سینا، ٹھیک ہے. اب سینا میں آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، مجھے دیکھیے گا، میں کھڑے ہو کے آپ کو بتاتا ہوں غلطی کہاں پر ہو جاتی ہے، اور وہ آپ سے نہیں ہونی چاہیے آج کے بعد. مجھے دیکھیے گا. فرض کیجئے کہ ادھر قبلہ ہے، مان لو، تسلیم کر لو آپ. تو کتنے نمازی ہیں جو ایسے کھڑے ہوتے ہیں؟ مجھے دیکھیے، دیکھیں آپ نے ایسے نمازی دیکھے ہیں نا کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ نیت میں کیا کہا تھا انہوں نے؟ منہ میرا طرف کعبہ شریف کے. اور جب وہ اتنی ڈگری پہ جھک گئے تو ان کا چہرہ، ان کا منہ یہ سینا کی زمین کی طرف ہے، نہ کہ کعبہ کی طرف. میں نے سچ کہا یا غلط؟ جب آپ نے کہا متوجہن الی الکعبۃ الشریفہ، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، تو آپ بالکل سیدھے کھڑے ہوتے، گردن آپ کی سیدھی رہنی چاہیے تھی، نہ ایسے ہوتے اور نہ ایسے ہوتے. کیونکہ اگر آپ ایسے ہوں گے تو آپ کا چہرہ آسمان کی طرف چلا جائے گا، ایسے ہوں گے تو آپ کا چہرہ سینا کی طرف آ جائے گا، اور رکھنا کہاں ہے؟ کعبے کی طرف. تو گردن بالکل سیدھی، نظر ہو سجدہ گاہ پر، ہاتھ میں دے ہوں. جیسے میں کھڑا ہوں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں بتانے کے لیے. نظر کہاں ہوگی؟ سجدہ گاہ پہ، گردن بالکل سیدھی اور چہرہ بالکل سامنے. رکھیں گے اس کا اہتمام. اور بھائی اگر ایسے ہی پڑھنا ہے نا تو نیت کرنا منہ میرا طرف سینا کے، یہ کہہ لو. یہ ازراہ ظرافت آپ کو بتا رہا ہوگا. رکھیں گے اس کا اہتمام. چلو، عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ. اب اپنا سبق یاد کیجئے. دعا کا قبلہ عرش اللہ، دعا کا قبلہ اللہ کا عرش، دعا کا قبلہ عرش اللہ. یعنی جب کبھی ہم اور آپ دعا مانگیں تو دعا کا قبلہ اس طرح درست رکھیں کہ ہمارے ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرش الہی کی طرف رہنی چاہیے. یہ ہے دعا کا قبلہ. مجھے دیکھ رہے ہیں آپ میرے ہاتھوں کو؟ جب دعا مانگیں تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں کہاں رہنی چاہیے؟ عرش کی طرف، اللہ کے عرش کی طرف. جن سے مانگ رہے ہو انہیں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. اب ہمارے کتنے بھائی ہیں جو لا علمی میں ایسے ہاتھ کر کے دعا مانگتے ہیں؟ دیکھو ایسے، کوئی پوری دعا میں یہ کرتا رہتا ہے ایسے، ہے نا، کوئی ایسے کر کے دعا مانگتا ہے. یہ کہاں کی پرمپرا آپ مسجد میں لے آئے؟ یہ اسلام کی پرمپرا ہے ہی نہیں. لیکن لوگ ایسے کر کے دعا مانگتے ہیں، کوئی ایسے کر کے، کوئی ایسے کر کے، کوئی تو ایسے کر لیتا ہے. یہ جتنے طریقے آپ کے ہیں آج کے اس سبق کو سن کر یہ سارے طریقے چھوڑ دو اور دعا کا قبلہ درست کر کے دعا مانگو. اور دعا کا قبلہ عرش اللہ، اللہ کا عرش. حافظ ابن حجر اسقلانی، ملا علی قاری، الفیروز آبادی کی القاموس کے شارح علامہ سید مرتضی حسین زبیدی بلگرامی، صاحب تاج العروس، ان بڑے بڑے علماء نے اس پہ قلم اٹھایا ہے، لیکن لوگ انہیں پڑھتے نہیں ہیں. انہوں نے یہی لکھا جو میں نے آپ کو بتایا، دعا کا قبلہ عرش اللہ. رکھیں گے اس کا اہتمام. میرے ایمان والے بھائیوں، ہم سے اور آپ سے زیادہ سمجھدار یہ دنیا کا فقیر نکلا. ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہیں. جو دنیا کے انسانوں کے سامنے اپنا سوال لے کے جاتا ہے، جو دنیا کے فقیر ہیں، وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں. دنیا کا فقیر جب کسی سے کچھ مانگنے جاتا ہے تو اپنا کاسے گدائی سیدھا رکھتا ہے، اپنا کشکول فقیری سیدھا رکھتا ہے، اپنا کٹورا سیدھا رکھتا ہے. دیکھا ہے آپ نے دنیا میں کوئی ایسا فقیر جو آپ سے بھیک مانگنے آیا ہو
الٹا کٹورا لے کے؟ نہیں دیکھا ہوگا. ہم اور آپ ہیں بے وقوف. وہ دنیا کا جو فقیر ہے وہ جانتا ہے لینا ہے کسی سے کچھ تو کٹورا سیدھا رکھنا پڑے گا. اگر آپ کے پاس کوئی فقیر آ جائے آپ کے دروازے پر، کٹورا الٹا کر کے کہے صاحب کچھ دے دو، آپ ناراض ہو جائیں گے. بڑا نالائق ہے، ہماری توہین کر رہا ہے، ہم سے بھیک لینے آیا اور ہمارے سامنے کٹورا الٹا کر کے بھیک مانگ رہا ہے، میں کس میں دوں؟ توہین کر رہا ہے میری. یہی ہے نا دنیا کا فقیر اتنا سمجھدار کہ اپنا کٹورا سیدھا رکھتا ہے. اللہ نے ہمارا اور آپ کا کٹورا ہماری باڈی میں فٹ کر دیا. صبح ہو یا شام، رات ہو یا دن، اجالا ہو یا اندھیرا، اے میرے بندے جب تجھے کچھ مانگنا ہو اپنا پیالہ سیدھا کر اور اپنے رب سے مانگ لے. کٹورا کہیں اور سے نہیں لانا پڑے گا، وہ جسم میں فٹ کر دیا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ کٹورا ہی الٹا کر دیا پہلی فرصت میں. پوری دعا میں ہاتھ ایسے رگڑتے رہتے ہیں. اس لیے ہماری یہ حرکت دعا کے وقت میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب مانگیں تو ان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، پتہ چلے کہ کچھ مانگ رہے ہو. مانگنے والوں جیسی شکل تو بناؤ. مانگنے والے مانگنے کے وقت ہاتھوں کو ایسے نہیں رکھتے. مانگنے والے مانگنے کے وقت میں ہاتھوں کو ایسے نہیں رکھتے. سمجھ گئے دعا کا قبلہ عرش اللہ. ایک کام آپ بہت اچھا کرتے ہیں، اس کی تعریف کر دوں پھر دعا کراتا ہوں، کیونکہ آپ کے غلط کام پہ میں نے تنقید کر دی، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگ گیا ہو. تو آپ جو اچھا کام کرتے ہیں میں اس کی تعریف کیے دیتا ہوں. آپ ایک بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت اچھا. حدیث کے مطابق وہ کام آپ کا اچھا والا یہ ہے کہ پوری دعا تو ہاتھ ایسے رکھے، لیکن جب دعا پوری ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ برحمتک یا کرتے ہیں ایسے. یہ کرنا چاہیے. حدیث میں مطلوب ہے جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنے چہرے پہ پہنچ دو. یہ کام کرتے ہیں روزانہ کی نہیں؟ ذرا مجھے کر کے دکھاؤ کیسے کرتے ہو جب دعا پوری ہوتی ہے. ماشاءاللہ ایسے کرتے ہیں نا. دیکھو میرے بتانے کی وجہ سے نہیں، میرے کہنے کی وجہ سے نہیں، اپنے ضمیر سے ابھی پوچھو اور اپنے دل سے ابھی پوچھو کہ جب پوری دعا میں ہاتھ ایسے رکھے تو آپ کی ہتھیلیوں میں آیا کیا ہے جسے آپ پوچھ رہے ہو؟ میرے بتانے کی وجہ سے نہیں، اپنے آپ سے پوچھ لینا کہ کام میرا صحیح ہے یا غلط. جب پوری دعا میں آپ نے ہاتھ ایسے رکھے تو آپ کی ہتھیلیوں میں آیا کیا ہے جسے آپ پوچھ رہے ہیں؟ پوری دعا میں ہاتھ ایسے کرتے رہے، کچھ آنے ہی نہیں دیا، اور لاسٹ میں ایسے کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ ایسے کر کے دعا مانگو، عرش والا عرش سے آپ کے ہاتھوں میں انوار بھیجے گا. ایسے کر کے دعا مانگو، عرش والا عرش سے رحمتیں آپ کے ہاتھوں میں بھیجے گا. ایسے کر کے دعا مانگو، عرش والا تمہارے ہاتھوں میں عرش کی برکتیں بھیجے گا. اب جو ہاتھوں میں انوار اور رحمتیں اور برکتیں آ چکی ہیں، اب ان کو پیروں کے تلووں سے مت رگڑنا، اب ان کو گھٹنوں سے نہیں رگڑنا ہے. جو کچھ آیا ہے کہاں ملنا ہے؟ اس کو چہرے پر. یہ ہے اس کا فلسفہ. پوری دعا میں ہاتھ ایسے رکھے اور لاسٹ میں یہ کر رہے ہیں. آج آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ چہرے پہ ہم یہ کریم نہیں ملتے ہیں کیونکہ کریم ہاتھوں میں نہیں ہے. یہ ہم تیل نہیں لگاتے ہیں کیونکہ ہاتھ میں تیل نہیں ہے. یہ پاؤڈر ہم آخر میں نہیں لگاتے ہیں کیونکہ ہاتھ میں پاؤڈر نہیں ہے. جو آیا ہے عرش سے اسے ہم پوچھتے اپنے چہرے پر اور ملتے ہیں. سمجھ گئے قاعدے سے؟ یہ سبق بڑا لمبا ہے. 300 سے زیادہ آداب ہیں دعا میں. 300 سے زیادہ آداب ہیں دعا میں، اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ دعا تمام عبادات کا مغز ہے. تو جتنے آداب تمام عبادات میں ہیں اس سے زیادہ مغز میں ہونے چاہیے، اور ہیں 300 سے زیادہ. میں نے تو آپ کو ایک ہی ادب بتایا ہے. ابھی ایک فرض بھی تو بتا دوں. فرض اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے علماء کو چھوڑ کر، آپ کسی سے پوچھیں بھائی دعا کا ایک فرض سنا دو تو شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ سنا پائے گا. ایک فرض
پوری زندگی گزر گئی، نماز کے فرض تو یاد کر لیے لیکن دعا کا فرض یاد نہیں کیا، جبکہ وہ نماز کا خلاصہ ہے دعا، نماز کا مغز ہے دعا، تمام عبادات کا مغز ہے دعا۔ جو مغز ہے وہی نہیں سمجھے، نہ وہ لینا جانے نہ ملنا جانے، نہ اس کے فرض جانے نہ اس کے آداب جانے۔ تو ایک ادب میں نے آپ کو یاد کرا دیا اور ایک فرض یاد کر لیجئے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ دعا کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، فرض اس یقین سے دعا مانگنا کہ ہمارے اللہ ہماری یہ دعا ضرور قبول کریں گے۔ اگر اس یقین میں کوئی شک پیدا ہو گیا، یقین نہ رہا، شک پیدا ہو گیا، تو فرض پورا ہی نہیں ہوا۔ جو فرض نہیں تو کچھ بھی نہیں، یاد رکھیے گا، اگر فرض نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بغیر فرض کے عمل کا ڈھانچہ ہی کھڑا نہیں ہوتا۔ اگر شک ہے تو مانگ کیوں رہے ہو، اور مانگ رہے ہو تو یقین بنا کے مانگو کہ ہمارے اللہ ہماری دعا ضرور قبول کریں گے۔ ایک فرض اور ایک ادب، ایسے کر کے دعا مانگیں گے۔ چلیے آج سبق اتنا ہی صحیح، چہرے معلوم ہو گئے۔ سلیقے سے اگر یہی پوچھتے رہے جو عرش سے آتا ہے نا، انشاءاللہ یہ چہرہ کل قیامت کے دن روشن ہو جائے گا، کیونکہ اتنا آپ نے لے کے عرش سے اس پہ اتنی پچھائی کی ہے کہ انشاءاللہ یہ چہرہ اس دن سفید ہو جائے گا، تر و تازہ ہو جائے گا، کیونکہ عرش کی رحمتیں آپ نے اس کے اوپر بہت پوچھی۔ کریں دعا۔ ایک منٹ کے لیے جن سے مانگنا ہے، جن سے ابھی لینا ہے، ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کیسے متوجہ ہوگے؟ آنکھیں بند کر لینا، زباں کو تالو سے لگا لینا، دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے ہٹ کٹ جاؤ، نہ گھر سوچو، نہ در، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دوست، نہ احباب، نہ دشمن، سب کو ذہن سے نکال کے تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور یہ یقین بناؤ کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی گندگی دور ہو رہی ہے، اور دل بطور شکرانے کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے نہیں کہنا ہے، کس سے کہلوانا ہے؟ دل سے۔ ہمارے پیر صاحب فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ زبان بھی گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اور دل بھی گوشت کا لوتھڑا ہے۔ ہم نے زبان سے بلوایا تو یہ بولنے لگی، دل سے کبھی کچھ کہلوایا ہی نہیں تو وہ خاموش ہے۔ اگر زبان سے بلواتے ہیں تو یہ اللہ بولنے لگتی ہے، اپنے دل سے بھی اللہ اللہ کہلواؤ، ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ دل بھی اللہ اللہ کہنے لگے گا۔ ہم نے اس سے کہلوایا کب ہے؟ تو تھوڑی دیر کے لیے ایسا کر کے دیکھیں، ابھی انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ آنکھیں بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، اور یہ یقین بنائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی گندگی دور ہو رہی ہے، اور دل بطور شکرانے کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یا اللہ ہماری جملہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے قلوب کو اپنے نور سے منور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر کو اور ہمارے باطن کو پاک اور صاف فرما دیجئے۔ یا اللہ اس پورے مجمع پر خصوصی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائیے۔ یا اللہ اس پورے مجمع میں سے جن کے آباء و اجداد، اعزاء، اقرباء، مشائخ، اساتذہ، متعلقین، آل اولاد اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے۔ یا اللہ اس پورے مجمع پر خصوصی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائیے، اس پوری بستی پر رحمتوں کی بارش فرما دیجئے۔ یا اللہ اس دینی ادارہ مدرسہ مدینۃ العلوم کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائیے۔ یہاں کے بانی، یہاں کے محتمم، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے طلباء، یہاں کے جملہ معاونین، یا اللہ سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائیے، اور اس مدرسے کی تمام ضروریات غیب سے پوری فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے۔
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے تمام اسباب غیب سے مہیا فرما دیجیے۔ یا اللہ، جن احباب نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں، میرے مولا ان کی تمام جائز مرادوں کو غیب سے پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، قبر کے تمام سوالوں کا جواب ہم سب کے لیے آسان کر دیجیے، قبر کی تنگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، میدان محشر کی وحشتناکیوں سے ہم سب کو بچا لیجیے۔ یا اللہ، اپنے عرش کا سایہ ہم سب کو عطا کیجیے۔ یا اللہ، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ علیہ السلام کی شفاعت سے ہم سب کو مالا مال کر دیجیے۔ یا الہی، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے ہم سب کو جام کوثر عطا فرمائیے۔ یا اللہ، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا اور آپ کی بارگاہ ہمیں الفاظ کے استعمال کا طریقہ اور سلیقہ بھی تو نہیں آتا، مگر پیارے اللہ، آپ تو عالم الغیوب والشہادہ ہیں، آپ ہماری حاجات کو، ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ پیارے اللہ، ہماری تمام دینی دنیاوی حاجات کو غیب سے پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا اور نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے کرم سے ہم سب کو مرحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول و منظور فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔